وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود پاک پڑھ لیا فکر کو تازگی مل گئی. بولیے سبحان اللہ. درود پاک پڑھ لیا فکر کو تازگی مل گئی. درود پاک پڑھ لیا ذہن کو پاکیزگی مل گئی. اور درود پاک پڑھ لیا لبوں کو حلاوت مل گئی. درود پاک پڑھ لیا زبان کو مٹھاس مل گئی. درود پاک پڑھ لیا قلب کو استقامت مل گئی. اور خدا کی عزت کی قسم جس نے درود پاک پڑھ لیا زندگی کو نئی زندگی مل گئی. زندگی کو نئی زندگی مل گئی. یہ ہمارے اکابرین علماء دین مشائخین مفسرین ہمارے بزرگان دین نے جو کہا کہ جب بھی کوئی بات بھول جاؤ تو درود پاک پڑھ لیا کرو. کوئی چیز بھول جاؤ تو درود پاک پڑھ لیا کرو. جب وہ چیز یاد آ جائے تو درود پاک پڑھ لیا کرو. کوئی چیز گم ہو جائے تو درود پاک پڑھ لیا کرو. اور وہ چیز مل جائے تو درود پاک پڑھ لیا کرو. پریشانی آ جائے مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ تو درود پاک پڑھ لیا کرو. خوشی مل جائے تو درود پاک پڑھ لیا کرو. یہ ہمارے اکابرین بزرگان دین علماء شرع متین نے جو کہا کہ ہر وقت درود پاک پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. یہ کیوں کہا؟ کیا نعوذ باللہ ہمارے اکابرین نادان تھے، بے وقوف تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک. آپ کو سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں. اگر نادان ہوتے تو رب کے مقرب کیسے ہوتے؟ اگر نادان ہوتے تو رب کے محبوب کیسے ہوتے؟ یہ بہت ہوشیار بندے تھے. ہمارے اکابرین جو تھے نا یہ بہت ہوشیار بندے تھے. ان کی ہوشیاری کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ درود پاک پڑھنے کا حکم کثرت کے ساتھ کیوں دیا گیا آپ جانتے ہیں؟ اللہ اکبر. وہ اس لیے دیا گیا کہ درود جب مومن کی زبان سے درود کے کلمات نکلتے ہیں، جب مومن کی زبان سے درود کے کلمات نکلتے ہیں تو فرشتے ایک ایک حرف کو چن لیا کرتے ہیں. بولیے سبحان اللہ. ایسے نہیں، اور ایک مرتبہ سبحان اللہ. ایک ایک حرف کو ایک ایک کلمے کو فرشتے چن لیا کرتے ہیں. اسی لیے ہمارے صوفیان نے فرمایا، اکابرین نے فرمایا کہ ہر وقت تو درود پڑھنا ہی پڑھنا ہے، مگر جب کوئی خاص حاجت پیش آ جائے، جب کوئی خاص ضرورت پیش آ جائے، رب کی بارگاہ سے کوئی چیز طلب کرنی ہے اور دعا کو قبول کروانا ہے تو دعا سے پہلے بھی درود پڑھا کرو، دعا کے بعد بھی درود پڑھا کرو. دعا سے پہلے درود پڑھا کرو، پھر دعا کیا کرو، پھر درود پڑھا کرو. کیونکہ جو درود تمہاری دعا کے اول و آخر ہوتے ہیں اور فرشتے جب ان درود کے الفاظ کو سمیٹنے کے لیے آتے ہیں تو دونوں درود کے درمیان، دونوں درودوں کے آغوش میں رکھی ہوئی دعا بھی قبول ہوتی جاتی ہے. دونوں درودوں کے درمیان رکھی ہوئی دعا بھی قبول ہوتی جاتی ہے. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دعا میں درود شامل نہیں ہوتا وہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکی ہوئی رہتی ہے، وہ معلق رہتی ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ دعا پرندے کی مانند ہے اور درود اس پرندے کے پروں کی مانند ہے. اللہ اکبر. دعا پرندے کی مانند ہے. اب بتائیے پرندے کی شان کیا ہے؟ وہ آسمانوں میں سیر کرتا ہے، وہ فضاؤں میں اڑتا رہتا ہے. اگر اس پرندے کے پر ہی نہ ہو تو وہ پرندہ نہیں کہلاتا. اللہ اکبر. تو دعا پرندے کی مانند ہے اور درود پر کی مانند ہے. جب تک درود وہ پر دعا سے جڑتے نہیں تو دعا وہیں کی وہیں رہتی ہے، آسمانوں پر سفر نہیں کرتی، وہ خدا کا قرب حاصل نہیں کرتی. اللہ